ہزاروں کارکن تھے، انہوں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جلسے سے اتنے کو خوفزدہ اور متاثر تھے کہ وہ خود شائقین میں شامل تھے۔ یہ ایف آئی آر ایسی تھی کہ جو ضلعی صاحب سے اور پنجاب پولیس سے اور اپنے ڈی پی او سے بھی سوال ہے کہ آپ نے جو اپنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کی اس میں 780 کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مطلب ایک لے مین بھی یہ کہتا ہے کہ جی ان کا پرچہ نہیں بنتا دہشت گردی کا۔ بہرحال آپ کا شکریہ۔ میں پرویز الہی صاحب کا عمران کرتی ہوں کہ جنہوں نے حافظ آباد جلسے کو پورے پاکستان میں متعارف کرایا، اور ہماری جو تعداد تھی اللہ کی مہربانی سے اس نے آپ کو خوفزدہ کیا۔ آپ کوئی بھی اس طرح کا قدم کب اٹھاتے ہیں؟ آپ تب اٹھاتے ہیں جب آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، آپ ناکام ہوتے ہیں، اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں اور آپ کو بہانہ ملتا ہے۔ جو کچھ اس دن سٹیج پہ کہا گیا، یہ سینکڑوں جلسوں میں پاکستان میں کہا جا رہا ہے، یہ ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے، یہ عوامی گیدرنگز میں کہا جا رہا ہے، لیکن کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ جو خفگی وزیر آباد فائرنگ کی یہ مٹانا چاہتی تھی پنجاب حکومت اور چیف منسٹر، وہ ساری کسر حافظ آباد سے نکلی۔ کہتے تھے میں نہیں کھیلنا، نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ آپ ضمنی الیکشن بھی جیتتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے پیچھے ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے، پاکستان کے معاملات کا جو حال ہے، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، آپ سب کو اس کا علم ہے، لیکن ان کو اپنی حکومت چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کو وہاں بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ چیف منسٹر صاحب پاؤں پکڑ رہے ہیں اپنی خدا کے لیے، کیونکہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کی آخری بار ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے چودھری پرویز الہی کو کہ نہ میں نے دوبارہ بننا ہے اور نہ ہی میرا چانس آنا ہے۔ ضلع کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ یہاں پہ ایجوکیشن کی سیٹیں نکلی، ممبران کو 20 ملی، اور اس کے بعد 50 کا کوٹا یہ کہہ کے رکھ لیا گیا کہ یہ جی چیف منسٹر کا کوٹا ہے۔ ڈویژن گجرات کے ثمرات حافظ آباد کی عوام کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ ماں بھی گجرات کی نہ ہوئے، وہ پاؤں پڑ گئے ہیں، ان کی معافی تلافی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سرکاری دفاتر میں ان کو کچھ نہ کچھ، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان کو مل رہا ہے۔ وقت میں یہ سیٹیں بک رہی ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کیا بن جائے گا ان کا۔ ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے 15 کروڑ روپیہ یہاں ہماری جتنی بھی ہاؤسنگ سکیمز تھی ان کے مد میں لیا۔ میں ڈسٹرکٹ کمشنر حافظ آباد کو کہوں گی کہ آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپس میں ایک شور مچا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں اس بات کی تحقیق کرتے کہ کس طریقے سے یہ درجہ تعلیم کی سیٹیں بک رہی ہیں؟ کیوں نہیں آپ نے ان پہ نوٹس لیا؟ میں آج پنجاب پولیس سے بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اور ڈی پی او حافظ آباد سے اور ایس ایچ او سٹی سے کہ جس نے پرچہ درج کیا، کیا آپ کو قانون نہیں آتا؟ 780 کب لگتی ہے؟ کوئی ہتھیار یا ویپن آپ کے ہاتھ میں ہو، کوئی فائرنگ ہو، کسی کو دھمکی دی جائے، اگر آپ رائے قمر صاحب کے وہ الفاظ سنیں تو انہوں نے کیا کہا، وہ یہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں مجھے شہباز شریف نے گولی مروائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اول تو کسی کو کوئی جان سے مارنا چاہے اور وہ بچ جائے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ آج تک اس واقعے کی تفتیش نہیں ہو سکی، آج تک وہ کرائم سین کو اور بیچارے غریب آدمیوں کو کی دکانیں بند ہیں۔ کیا جھوٹی ایف آئی آر انہوں نے کیوں کاٹی؟ یہ طریقہ ہے۔ ایون عدالت میں پولیس والے نے اور ان کے پروسیکیوٹر نے کہا جی یہ وفاق میں پکڑ رہے ہیں، ہم پنجاب میں پکڑ رہے ہیں۔ سو آپ اتنا اندھا قانون ہے کہ ان کو اتنی شرم نہیں آئی۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم سے مشورہ کر کے کیا گیا۔ میں عمران خان صاحب سے پوچھتی ہوں،
کہ جو کچھ بھی آپ پچھلے 3.5-4 سالوں میں کر کے گئے، کوئی بھی جس میں ذرا سا بھی ضمیر ہوتا ہے اور کوئی پاک محب وطن ہوتا ہے وہ نہیں کرتا۔ کل انہوں نے یوم نجات منایا باجوہ صاحب کے جانے پہ، ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ تھا۔ یہ وہی ہیں جو ان کو تاحیات پوری زندگی کے لیے ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے۔ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی فوج کا سربراہ اتنا اچھا نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنا اچھا آرمی چیف آیا ہی نہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جو ایک پیج پہ تھے، یہ تب تھے جب ان کے پاس حکومت تھی، جیسے ہی حکومت سے اترے پیج کیا مطلب اس کی لیڈیں ہی رہ گئی ہیں۔ میں پچھلے 2-3 دن سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے، بار بار مجھے وہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین۔ یہ کہتے تھے نواز شریف مائنس ہو گیا ہے۔ 3 لوگ، میں ان کا نام نہیں لوں گی، جو اس پوری سازش کے پیچھے تھے پاناما کے، آج کدھر ہیں وہ؟ یہ جو کچھ بننے کے لیے، آرمی چیف کی پوزیشن پہ آنے کے لیے جو سارے پاپڑ بیلے گئے، وہ کدھر ہیں؟ آج ان 3 لوگوں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میاں نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا آج بھی نام ہے۔ اور وہ ساری سازشیں، بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ جب بھی یہ اچھی طرف جاتا ہے، جب بھی ترقی کرنے لگتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح آ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا دن اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پہ ایسے لوگ مسلط کرتے ہیں۔ عمران خان کی شکل میں جو عذاب اس قوم پہ نازل کیا اور مسلط کیا گیا، وہ مسلط کرنے والے بھی یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ اگر ہم اسی سے سبق سیکھ لیں تو یہ بہت ہے کہ جو عوام کی رائے ہو وہی لوگوں کی اس کا احترام کیا جائے۔ یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ یہ اپوائنٹمنٹ بالکل ویسی تھی جیسے کسی ادارے کے سربراہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا سنسنی خیز بنا دیا گیا، اس کو اتنا زیادہ ایک ہیجان کی کیفیت پورے ملک میں طاری کر دی گئی کہ آپ کا ملک مہینہ 2 سٹینڈ سٹل رہا، اور پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سمودھ ہو گیا جو کہ ہونا تھا۔ کیا حاصل ہوا اس میں؟ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے، توڑیں، آپ وہ سب کچھ کر کے دیکھیں، لیکن پاکستان کی آنے والی نسلیں کبھی آپ کو اس معاملے میں معاف نہیں کریں گی۔ آج ابھی میں نے اس کے بعد جانا ہے، میری گزارش ہوگی آپ بھی چلیں۔ وہ شخص ظفر اقبال جو کہ جہاں ہمارا جلسہ ہوا وہاں بھون رائس مل پہ ملازم تھا، انہوں نے اس کو پکڑا، اس کی ماں کی وفات ہوئی، وہ جیل کے اندر تھا۔ میں نے ڈی پی او کو کہا، میں نے ڈی سی کو کہا، میں نے ہوم منسٹر کو کہا، لیکن انہوں نے اس شخص کو باہر نہیں۔ اس کا قصور کیا تھا کہ یہ وہاں گئے چھاپا مارنے اور وہ باہر اس کو پکڑ کے لے آئے۔ اس کی ماں کا جنازہ اس کی غیر موجودگی میں ہوا۔ یہ اس طرح کے ظلم جو یہ کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ سہ جائیں گے؟ میں آج چودھری مہدی حسن بھٹی اور وہ جو عمران صاحب ہیں، میں جن سے واقف بھی نہیں، جو مدعی ہیں ہمارے پرچے کے، اور ان کو پھر جھوٹے پیغام بھیجتے رہے کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں نکلے۔ ان کی ضمانتیں ہمارے ساتھ ہوئی۔ ایک اور جو انہوں نے پکڑا تھا، اس کی بھتیجی کی شادی تھی۔ یہ طریقہ جو انہوں نے اب ہمارے شروع کیا ہے نا حافظ آباد میں، یہ پہلے نہیں تھا۔ ہم نے کوشش کی، ہم سیاسی مخالفت کرتے تھے، ہم سٹیجوں پہ بھی کرتے تھے، ہم گراؤنڈ پہ بھی کرتے تھے، لیکن اس طرح کی جھوٹی ایف آئی آریں ہم نے نہ کبھی دی ہیں۔ لیکن انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم ایسی سیاست کریں جو کہ گری ہوئی ہے۔ ہم جتنا بھی نیچے جائیں گے ہم ان کی سطح پہ نہیں آ سکتے۔ نہ عمران خان کے مقابلے میں میاں نواز شریف وہ حرکتیں کر سکتے ہیں، نہ ہم یہاں کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے، اس قدر انہوں نے اس مقدمے میں انٹرسٹ لی کہ مجھے کسی شخص نے بتایا کہ ڈائریکٹ ان کے صاحبزادے اس کیس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ ہمارے بھی یہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ ہم بھی کسی طریقے سے نمبر ٹانکیں اور ہم بھی مدعی بنیں۔ میری آخر میں صرف یہ کہوں گی
کہ جو کچھ اس وقت اس ملک کے حالات ہیں ان کا جو حل ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ ہم ایک میز پہ بیٹھ کے بات کریں. لیکن اس شخص نے کوئی ایسے حالات ہی نہیں چھوڑے. آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ گھڑی تو ایک ہے نا جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان خود بڑا ہونسٹ ہے, اس کی ٹیم خراب ہے لیکن وہ خود بڑا ایماندار ہے. آپ کو جب اندر کی باتیں پتہ چلیں گی نا, اگلے دن مجھے یہ جو فرح گوگی صاحب ہیں ان کا ایک جاننے والا بندہ ملا اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ تو آپ کو 3-4 کیرٹ کی جو ملک ریاض سے کیا ڈیمانڈ, یا انہوں نے جو آپ کو یہ سیٹ بکا ہے اور گھڑی بکی ہے اور یہ جو توشہ خانہ کے بیچے ہیں, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان 3.5 سالوں میں کس طرح ڈاکے ڈالے گئے اور جو فرنٹ مین تھے وہ کس طریقے سے مال اکٹھا کرتے تھے. انہوں نے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو کیوں DGIS سے ہٹایا؟ انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر سے کرپشن کا بازار گرم ہے. جب میرے گھر میں میرے لوگ, میرے خاندان کے فرد میرے نام پہ پیسے اٹھائیں اور مجھے بتایا جائے اور میں بجائے ان کو درست کرنے کے اور بجائے ان کو منع کرنے کے میں اس شخص کے پیچھے پڑوں گی, تو قصوروار کون ہے؟ یہ کون سا پارسا ہے جی کہ جو ہر چیز ایسی کرتا ہے کہ جو پاکستان میں قانون, اور ہم نے 4 تاریخیں بھگتی ہیں ایک جھوٹے دہشت گردی کے مقدمے میں, اور ان کا پتہ ہے اس میں حاصل کیا تھا کہ نن پھیرے پاؤ. پولیس والے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی ہم کیا کریں. آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے دوران تقریر اس کی مذمت کی, پھر جب جلسہ ختم ہوا میں نے مذمت کی. سو یہ جو جھوٹ ہے نا یہ نہیں چلے گا. اور میں اپنے مقامی لوگوں کو بھی یہی کہوں گی, میں خاص طور پہ بھون برادران کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے نہ صرف ہمارا جلسہ کامیاب کرایا, پورا انتظام کیا, بلکہ یہ سعودتیں بھی برداشت کی. ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ ہماری اتنی سی جو فتح تھی, اور اس جلسے نے بہت کانفیڈنس دیا ہمیں, جس طرح لوگ آئے اور جس طرح لوگوں نے لبیک کہا. میں ان تمام صحافی بھائیوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کی مذمت کی, اور میں ان سے گلہ نہیں کروں گی کہ جو اتنی زیادتی پہ بھی چپ رہے. ان کو پتا تھا یہ جھوٹی FIR ہے, لیکن مجھے کہیں یہ بات نظر نہیں آئی. مجھے کسی اخبار میں کسی جگہ آپ کے ویب پیج پہ آپ لوگ سارے پروگرامز کرتے ہیں, آپ لوگ وہ جو آن لائن بھی رات کو پروگرام ہوتے ہیں, لیکن شاید ابھی ہمارے اتنا حوصلہ نہیں ہمیں پیدا ہوا کہ ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں. بہت شکریہ.